السلام علیکم، میں امداد سنگھ۔ شہباز شریف کے معاملے پر حکومت بے بس نظر آ رہی ہے، وزراء کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا ہے، اور وزیر اطلاعات دونوں چھوٹے اور بڑے یعنی فواد چودھری اور فاروق حبیب دونوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نام ابھی تک نہیں ڈالا۔ مسلم لیگ نون والے جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ان کے ترجمان چھٹی کے دن، عید کی چھٹیوں میں بھی چھٹی نہیں کر رہے، ان کو حکم ہو جاتا ہے کہ جناب جا کر پریس کانفرنس کرو۔ لیکن کیا حکومتی ترجمانوں نے کہا تھا کہ جناب نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا شہباز شریف صاحب کا؟ یہ بات تو حکومت نے خود کی تھی، حکومت کے وزیر داخلہ نے کی تھی، جس کا بنیادی کام ہے لوگوں کو پاکستان میں وزیر داخلہ کا ایک ہی کام ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ پچھلے جو وزیر داخلہ تھے چودھری نثار صاحب، انہوں نے بھی ہر بندے کا نام ای سی ایل پہ رکھا ہوتا تھا۔ اب شیخ رشید صاحب جو کبھی کہا کرتے تھے کہ نہیں، ان لوگوں کو باہر جانے دیا جائے، اور خس کم جہاں پاک والا معاملہ ہوتا تھا، جب یہ بات ہوتی تھی نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کو باہر بھیجے، وہ جانے دیجیے ان کو۔ میں تو کہتا ہوں جب وزیر ریلوے ہوا کرتے تھے، میں نے تو عمران کو کہا ہے کہ جناب ان کو جانے دیں باہر، اور یہ بھائی یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ رکھ کر، تو اس طرح وہ جس طرح ان کا انداز ہے بات کرنے کا، تو وہ کہتے تھے۔ لیکن اب وہ تب کچھ کہتے تھے، اب جب وزیر داخلہ بنے تو انہوں نے کل کہہ دیا تھا کہ جناب نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی چلی تھی کہ جو کابینہ نے سمری سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دے دی ہوئی ہے، تو ظاہر آخری پروسیجر یہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد وزارت داخلہ پابند ہوتی ہے نام ای سی ایل پر ڈالنے کا۔ تو خبریں تو چلی تھی، لیکن اب جب مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی، اور اتنی ایمرجنسی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ وہ مطلب جس طرح وہ بول رہی تھی لگ رہا تھا کہ وہ تیاری کر کے نہیں آئی، صرف ایک پیغام دینے آئی تھی، کیونکہ وہ میں مسلسل سن رہا تھا کہ 3 جملے تھے، 3 جملے مسلسل ریپیٹ کر رہی تھی، اور چوتھا جملہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اور وہ 3 جملوں میں جو سب سے بڑا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ مسلم لیگ نون کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا معاملہ ہے۔ جب وہ کسی اور کا معاملہ کہہ رہی تھی تو مجھے لگا کہ اب نام لینے لگی ہیں کہ بھئی شہباز شریف صاحب کو، جو عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے شہباز شریف صاحب کو کون باہر بھیجنا چاہ رہا ہے۔ تو میں وہ کچھ سیکنڈز کے اندر آپ سوچتے ہو نا، تو میرے دماغ میں یہ خیال آیا جب میں وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اب مسلم لیگ نون اور حکومت کے درمیان کا نہیں ہے، اب یہ معاملہ کسی اور کا ہے، تو میں کہا لو جی اب نام آ گیا، اب آیا۔ لیکن نہیں، پھر اگلا جملہ کچھ اور تھا۔ اگلا جملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ حکومت اور عدالت کا معاملہ ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کا نام بلیک لسٹ سے نکال کر ان کو بیرون ملک بھیجنے کی اجازت دی تھی، اور انہوں نے وہ پیراگراف بھی پڑھ کر سنایا جو میں کئی بار کوٹ بھی کرتا ہوں، کہ اس میں فیصلہ جو تھا جسٹس باقر نجفی صاحب کا، وہ صاف تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو باہر بھیجا جائے، ایک ٹائم ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک جملہ یہ تھا، اور دوسرا یہ کہ توہین عدالت کر رہے ہیں، تیسرا یہ کہ چھٹی کے دن جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا چھٹی کے دن اپنا نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا۔ جب پہلے جب جا رہے تھے شہباز شریف صاحب تو ان کو روکا گیا تھا کہ جناب اب چھٹیاں ہیں، تو چھٹیوں کی وجہ سے عدالت کی حکم جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا ہوگا ایف آئی اے تک، تو اس وجہ سے نام بلیک لسٹ سے نہیں نکلا، اپڈیٹڈ نہیں ہے لسٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ جناب تب تو چھٹیاں تھیں، اب عید کے دن چھٹی کے دن نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا۔ تو بہرحال اس پر تنازع کھڑا ہوا، اور فیصل یہ کل حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا جب یہ خبر چلی تھی کہ نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا، منظوری دے دی ہے کابینہ نے سمری اس کے جو سرکولیشن کے ذریعے۔ تو اس کے بعد جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے پھر جواب میں ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ عید کے روز شہباز شریف کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کی اطلاعات درست نہیں ہے، ابھی تک ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، البتہ کابینہ کمیٹی نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی ہے، اور اس پر معمول کے طریقہ کار کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ شیخ رشید صاحب نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی تھی، جس کے بعد کل سارا دن میڈیا پہ چلتا رہا کہ شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا ہے، ادھر سے منظوری ہو گئی ہے، اب ڈال دیا۔ یہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ جب خود سے میڈیا پر آ کر یہ بات کرے تو اس کے بعد اس بات کی تصدیق کیا ہوگی؟ یعنی اس سے بڑی تصدیق تو کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آخری اتھارٹی وہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ سمجھا گیا کہ جو سمری سرکولیشن تھا، یعنی وہ ساری جو کابینہ کے وزیر ہیں سب کے دستخط ہونے ہوتے ہیں اس پر، تو یہی سمجھا گیا کہ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا، اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوتی ہے آج۔ تو پریس کانفرنس کے بعد جو مجھے لگ رہا ہے وہ جو جملہ ہے نا کہ یہ معاملہ شہباز شریف صاحب کا یہ حکومت کا اور مسلم لیگ نون کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا معاملہ ہے، کیونکہ صاف عمران خان صاحب نے بھی کہا، اور پاکستان کی جس طرح کی پولیٹکس چل رہی ہے اس میں بھی صاف نظر آ رہا ہے
کہ یہ معاملہ کسی اور کا ہے، عمران خان صاحب کا بیچ میں تو ہے، عمران خان صاحب ظاہر ہے سامنے عمران خان صاحب ہیں، لیکن ادھر شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، کوئی اور ہیں۔ اب ظاہر ہے عدالت کا تو حکم ہے ہی ہے، لیکن جو معاملات جو کہا تھا محمد زبیر صاحب نے کہ ہماری راولپنڈی سے صلح ہو گئی ہے، تو کیا یہ جو وزراء کے بیانات میں تضادات اور جس طرح حکومت بہت ہی کیا کہتے ہیں حواس باختہ ہو کر اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو حکومت نے کیا تھا، شہباز شریف صاحب کا نام عدالت نے بلیک لسٹ سے نکالنے کا حکم جاری کیا اور کہا کہ جناب ان کو جانے دے، حکومت نے روک دیا، عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ نام ای سی ایل پہ ڈالنے کا پروسیجر شروع ہو گیا، خبریں چلوا دی۔ تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کل متحرک ہوئے تھے۔ شہباز شریف صاحب نے کل میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے عیدیں بھگتانا۔ شہباز شریف صاحب ایک ٹپیکل قسم کے سیاستدان ہیں، ان کی خدمت، ان کی مینجمنٹ، ان کی انتظامی صلاحیتوں پر ایک الگ معاملہ ہے وہ، لیکن اس طرح وہ عیدیں وہ کیا کہتے ہیں ورتانا جس کو کہتے ہیں، وہ فون کرنا، اس کو عید کی مبارکباد دینا، یہ وہ کرنا نہیں ہے ان کا مزاج۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب گئے ہوئے تھے جاوید لطیف کے ہاں، اگر اپنا اس جگہ شہباز شریف صاحب جاتے عید وہاں کراتے، لیکن نہیں، ان کا وہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بہرحال کل جس طرح عید ورتائی ہے، عید پر جس طرح انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، محمود خان چکزئی، اختر مینگل، سراج الحق اور دیگر قائدین کو جس طرح اسفندیار ولی، ایمل ولی خان، سب کو جس طرح انہوں نے فون کیے، اور فون کرنے کے بعد پھر وہ ایک فیل آئی کہ جناب اب شہباز شریف صاحب، جو کل ہم نے بھی گزارش کی تھی کہ اب شہباز شریف صاحب کو لگ رہا ہے کہ باہر جانے کا دروازہ بند ہو رہا ہے، تو پھر ادھر والا دروازہ پی ڈی ایم کا کھولو، کیونکہ وہیں سے وہ والا دروازہ کھلے گا۔ اور مسلم لیگ نون کا ایک پرانا تجربہ بھی ہے، کامیاب تجربہ، اے آر ڈی بنا کر، اور پھر اس کے بعد وہ دروازہ کھل گیا تھا، جیل کا پھاٹک کھل گیا تھا اور پورا کا پورا خاندان چلا گیا ہوا تھا باہر۔ تو یہ والا جو شہباز شریف صاحب نے کل کیا، جو میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ ظاہر ہے وہ سیاسی دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو کیا حکومت اس سیاسی دباؤ سے گھبرا گئی ہے؟ گھبرا کر پھر آج فاروق حبیب صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے، فواد چودھری صاحب نے تو خیر یہ کل رات گئے میسج یہ جو کیا ہوا ہے ٹویٹ، حالانکہ کل سارا دن یہ خبریں چلتی رہیں، تو کیا یہ وہ والا دباؤ ہے یا کہیں اور سے کوئی دباؤ آیا، یعنی سیاسی دباؤ جو شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے ذریعے کروانا چاہ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کیا کرے گا یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ پی ڈی ایم کا کیا ہونے جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی شہباز شریف صاحب کے رابطوں کے بعد پی ڈی ایم کے اندر وہ جو ہلچل ہے وہ کتنی مچی ہے نہیں مچی، وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن کیا یہ دباؤ وہاں سے آیا ہے، اس دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت اب اپنے یو ٹرن لے رہی ہے؟ پریکٹیکلی تو یو ٹرن ہے نا، یا تو وزیر داخلہ ٹھیک یا وزیر اطلاعات ٹھیک۔ اگر وزیر داخلہ بھی ٹھیک ہے اور وزیر اطلاعات بھی ٹھیک ہے تو اس کو بہت بڑا یو ٹرن کہیں گے کہ بھائی جو لوگ، جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر کوئی بھیجنا کون ہے، باہر کس نے نکلوایا ہے، یعنی جیل سے ضمانت کس نے کروائی ہے، تو کون ہے اس کے پیچھے، تو اگر وہ ہے پیچھے تو پھر شیخ رشید صاحب تو اپنے آپ کو ان کا نمائندہ کہتے ہیں، تو پھر شیخ رشید صاحب نے کل یہ اعلان کیوں کیا تھا؟ یا شیخ رشید صاحب نے، میں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا نا شیخ صاحب چپ ہے اس معاملے پر، اب ظاہر ہے اب جب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے تو شیخ صاحب تو کیونکہ وزیر داخلہ ہیں تو انہوں نے دستخط کر دینے فائنلی، یا نام لسٹ پہ ڈلوا دینا ای سی ایل پر۔ لیکن شیخ رشید صاحب کے بیان کی تردید جو ہے، ان کے موقف کی یا ان کی بات کی تردید کے نام ای سی ایل پر نہیں ڈالا گیا، شیخ رشید صاحب نے کہا ڈال دیا گیا، اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے نہیں ڈالا گیا، وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے۔ اب یہ دونوں ظاہر ہے وہ ایک ہی دروازے کے ہیں، وہ کوئی زیادہ ان میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ ذرا تھوڑے سے صاف ستھرے دھلے دھلائے باتیں کرتے فواد چودھری صاحب، بات جو کرنی ہوتی ہے اس کو ذرا طریقے سے کرتے ہیں، شیخ رشید صاحب تو اپنے اسٹائل میں کر دیتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق نہیں ہے۔ تو یہ تضاد کیوں آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں، شیخ رشید اور نہیں بھیجنا چاہ رہے، روکنا چاہ رہے، ای سی ایل پر نام ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی اور باہر بھیجنا چاہ رہا ہے۔ اب وہ کوئی اور کے ساتھ تو ظاہر صفا ایک نہیں رہا، وہ کشمیر والے معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہو، وہ چیزیں سامنے آ گئی ہوئی ہیں کہ وہ معاملہ ایک نہیں رہا۔ لیکن جس طرح حکومت کے اندر کے تضادات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کے اندر بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں، حکومت خود بھی اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ تذبذب کا شکار کہیں اس کو، یا کوئی ایک پالیسی نہیں بن رہی حکومت کی، یا پھر پیچھے سے کوئی دباؤ بہت زیادہ آ گیا ہے یہ سارے معاملے کے بعد۔ اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا نا، رانا ثناء اللہ صاحب ایسے بات نہیں کرتے ہوتے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب کو روک کے دکھائے کوئی، شہباز شریف صاحب باہر جائیں گے۔ اب ظاہر ایک آدھ دن چھٹیاں ہیں
تو عید کی چھٹیوں کے بعد عدالتی پروسیجر بھی ہوگا. وہ جو توہین عدالت کی بات کر رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کہ جناب یہ توہین عدالت انہوں نے کی ہے تو عدالت ان کو خود ہی نمٹے گی. یعنی اس سے یہ بھی تھا کہ ہم نہیں جائیں گے عدالت میں, عدالت خود دیکھے گی کہ بھائی یہ ہم نے حکم جاری کیا تھا تو اس حکم عدولی کیوں ہوئی ہے, اس کی خلاف ورزی کیوں کی گئی, عدالت خود ہی دیکھے گی. لیکن بہرحال میری اطلاعات یہ ہیں کہ اگر نام ECL پہ ڈل جاتا ہے, جو کہ اب ظاہر ہوگا, اب وہ عمران خان صاحب تو بزد ہیں, ابھی تو یہ ہے حکومت کی حواس باختگی کا, لیکن عمران خان صاحب کا ارادہ جو وہ تو یہی ہے کہ کسی صورت شہباز شریف صاحب کو باہر نہیں جانے دوں گا تاکہ بعد میں ہاتھ نہ ملتا پھروں جس طرح نواز شریف صاحب کو باہر بھیج کر ہاتھ ملنے پڑے تھے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ حکومت اس معاملے کو لے کر مزید کنفیوز ہو رہی ہے اور شہباز شریف صاحب مزید متحرک ہو رہے ہیں. اور اب جب یہ وضاحتیں آ گئی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن کے ساتھ رابطے بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں. اگر ان کے رابطے اپوزیشن کے ساتھ کم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ ٹھنڈ رکھ آپ باہر چلے جاؤ گے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر وہ متحرک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کہہ ہی رہے ہوں گے لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہ دباؤ اور بھی چاہیے شہباز شریف صاحب کو. صرف ایک طرح وہاں کا آشیرواد شہباز شریف صاحب کے لیے کافی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی عمران خان صاحب نہیں مان رہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ ذرا سیاسی دباؤ شباؤ بھی ڈلوائیں اور تھوڑا سا عدالت میں بھی جائیں, عدالت میں جا کر معاملے کو دیکھیں تاکہ پھر کچھ ہم دھکا لگائیں گے, کچھ عدالت دھکا لگائے گی, کچھ آپ PDM کے ذریعے دھکا لگوائیں گے, پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے باہر جا کر بڑے میاں صاحب جب مانیں گے تو پھر اس فارمولہ کو وہ بھی کریں گے. لیکن بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہر معاملے پہ عید کے چاند سے لے کے چینی گندم آٹے تک کسی معاملے میں بھی کلیئر نہیں, کنفیوژن کا شکار رہتی ہے, تو وہ یہاں پر بھی شہباز شریف صاحب کے معاملے پر بھی حکومت کے اندر کے تضادات, کنفیوژن یا کھلنڈراپن, جو میں کہتا ہوں کھلنڈریں, ان فیصلہ کرنا نہیں آتا, فیصلے پر عمل کرنا نہیں آتا, یا تو پھر وہ ہے جو کھل کر سامنے آ رہا ہے. اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی رائے دیتے ہیں ویڈیوز پر, ان کی بات کرتے ہیں. رفیق سرا صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں اگر نون لیگ کی پنڈی سے صلح ہونے سے ملک کا فائدہ اور مہنگائی سے پسی اس قوم کا بھلا ہو سکتا ہے تو یہ کام ہونا چاہیے. ہم اپنے اداروں سے الجھ کر کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ہاں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کریں, اور شہباز شریف صاحب یا نواز شریف کا نون لیگ کی حکومت آئے یا مہنگائی کم ہو تو بہتر ہے. اداروں سے الجھ کر تو بہرحال اداروں کو الجھنا مسئلہ نہیں ہے. ہر ادارے کو آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کا کہنا, مطالبہ کرنا یا اس کے لیے بیانات دینا, اس کے لیے پریس کانفرنس کرنا یا اس کے لیے سیاسی حکمت عملی بنانا الجھنا نہیں ہے. جو آئین سے تجاوز کرتا ہے الجھتا دراصل وہ ہے. اگر سیاستدان آئین سے تجاوز کرتے ہیں تو سمجھے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اگر کوئی ادارہ آئین کے تحت جو ان کا حلف ہے اس حلف سے وہ ایک قدم بھی باہر جاتے ہیں تو پھر الجھنے کی کوشش وہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے سیاستدان الجھتے نہیں, سیاستدان تو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہاں تک معاملہ ہے, اس سے آگے ہماری ڈومین ہے, اس سے آگے پارلیمنٹ کی ڈومین ہے, اس سے آگے سویلینز کی ڈومین ہے, اس سے آگے سیاستدانوں کی ڈومین ہے, آپ کی نہیں ہے. چاہے وہ کوئی سا بھی ادارہ ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے عدلیہ ہو, چاہے پوسٹ آفس ہو, کوئی سا بھی ادارہ, چاہے وہ محکمہ زراعت اصل والا, وہ والا نہیں اصل والا, چاہے وہ ہو, اگر وہ اپنی ڈومین میں رہ کر بات کرتے ہیں, اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرتے ہیں تو پھر ٹھیک. اگر وہ باہر آتے ہیں تو الجھتے وہ ہیں جو باہر آتے ہیں. رانا احسان علی صاحب ہیں. اور ہاں, اور یہ جو مہنگائی ہے, گورننس کی خرابی ہے, اس کے پیچھے سارا ہے ہی یہی کہ کوئی بھی ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا نہیں ہے تو پھر کوئی کام ہوتا نہیں ہے ملک میں. اصل چیز پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آئین کی بالادستی سے ہٹنا ہے, پارلیمنٹ کی سپرمیسی نہ ماننا ہے. سیاستدان یا جو پولیٹیشین جو ووٹ لے کر عوام سے آتا ہے نا, اس کو نہ ماننا ہے, اس کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرنا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. آج بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اتھارٹی ہے, اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی جو میں نے ساری سے بات کی ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ہے کہ جناب ملک میں کیا ہونا کیا نہیں ہونا, لیکن کشمیر کا مسئلہ ہو یا کچھ ہو, بریفنگز دی جاتی ہیں صحافیوں کو, تو یہ الجھ کون رہا ہوتا ہے. اب اگر عمران خان صاحب اس پر بات کریں گے تو عمران خان نہیں الجھیں گے. عمران خان صاحب کہیں گے یہ اگر میری اتھارٹی ہے, اس اتھارٹی کے اندر آپ نہ آئیں, تو عمران خان نہیں الجھ رہے. وہ جو اتھارٹی وزیر اعظم کی اتھارٹی کے اندر مداخلت کرنے والے الجھ رہے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے کوئی اور ہے, چاہے فوج ہے. رانا احسان علی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان اور اس کے ساتھیوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا انشاءاللہ. بھئی جو بھی لوگ, جو بھی سیاسی قوتیں, جو بھی سیاسی حکومتیں اپنے منشور پر عمل نہیں کرتی, ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. منشور
100% عمل تو کبھی بھی دنیا میں شاید کوئی کرتے ہوں، کوئی ملک ہوں گے وہ جہاں ہوتا ہے، منشور پر عمل درآمد 50% تک جو کر جاتی ہیں حکومتیں وہ کامیاب قرار پاتی ہیں۔ یہاں تو 0.000 سے بھی پیچھے ہے نا معاملہ، تو ظاہر ہے جب کوئی منشور پر عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ میں ان کو رلاؤں گا، تو اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے۔ اور آج بھی 3.25 سال کے بعد بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں میری حکومت رہے نہ رہے میں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا۔ شریف خاندان کو آپ چھوڑیں نہ چھوڑیں، مشرف بھی یہی کہتے تھے کہ بے نظیر کو اور نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، میں نہیں آنے دوں گا، تو مشرف کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ تو خیر جمہوری طریقے سے آئے ہیں، جو بھی طریقہ آپ کے لیے اختیار کیا گیا، لیکن بہرحال دکھایا یہ گیا کہ جمہوری طریقہ ہے، تو پھر آپ وہ دیکھیں کہ مشرف بھی یہی کہتا تھا، اب بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ اپنے منشور پر عمل کریں گے تو آپ کا انجام اچھا ہوگا۔ رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا انجام اچھا نہیں دکھ رہا عمران خان کا، کیونکہ ان کے ساتھیوں کا، کیونکہ وہ اپنے منشور سے ہٹ چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ وہ بھول چکے ہوئے ہیں، سوائے دھول اڑانے کے، اپوزیشن کے خلاف مقدمات بنانے کے، الزامات لگانے کے، 7 ارب 700 ارب 7000 ارب 6000 ارب 10,000 ارب اس طرح کی باتیں کرنے سے، اور گراؤنڈ پہ کیا ہے کارکردگی 0، تو انجام برائی ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔